اللہ رحمان و رحیم، اللہ رحمان و رحیم۔ جی ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جس کو سچ ٹیلی ویژن نے نام دیا ہے مرحبا رمضان کا، تو ہم آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں، رمضان کو بھی مرحبا کہتے ہیں، اور اسی خوشی میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، سوالات اگر آپ کے ذہنوں میں ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ کیجیے، کوئی بات کہنی ہے دلوں میں جو ہے وہ بھی سچ سچ کہہ دیجیے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم ظاہرہ تقویٰ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کیا تھا۔ جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا، جیسے آپ نے بھی موضوع بڑے اچھے انداز سے اس کا انٹرو دیا، کہ ماہ مبارک رمضان کا جو فلسفہ قرار دیا گیا، جو ثمر قرار دیا گیا قرآن پاک میں، وہ یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، شاید تم متقی بن جاؤ۔ اور کیونکہ ہماری نظر میں بھی یہی بات تھی کہ ماہ مبارک رمضان کا اصل فلسفہ یہی ہے، تو ہم بھی شروع کے دنوں میں تقویٰ کا پروگرام رکھیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے آپ ایسی شخصیات سے استفادہ کریں اور یہ نظر میں رکھیں کہ تقویٰ ہے جس کے لیے ہم یہ سب تگ و دو جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو نقطہ یہ تھا جو بلکہ عروج نے اٹھایا تھا، اور بڑا خوبصورت نقطہ کہ یہ کیوں ہے کہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، لعلکم، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ کچھ آغا صاحب نے بیان کیا، کچھ آپ۔ فلسفہ یہ ہے کہ اگر اس سے یہ ہوا کہ ایک بس ورزش ہے صحیح کے طور پر اس کو رکھا گیا، ایک مذہبی رسم، اور اس کی روح اور معنویت کو سمجھا نہیں گیا، بالفاظی دیگر اس کو آپریشنل اور فنکشنل کانسیپٹ کے طور پر نہیں لیا گیا کہ صوم ہے کیا۔ صوم اصل میں مولانا صاحب بیٹھے ہیں جانتے کہ صوم کا جو اصلی لغوی معنی ہے سیلف کنٹرول۔ صحیح، یہاں تک کہ زکریا کے قصے کے بارے میں ہے کہ انی نظرت للرحمن صومن، میں نے رحمان کے لیے صوم نظر کیا ہے، فلن اکلم اليوم ثلاثت ایام فلن اکلم اليوم انسیہ، تو آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گا، تو بات نہ کرنا، اس سے روکنا بھی صوم ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ تو جسمانی وہ ہے، کھانے پینے سے روکنا جسمانی ہے، لیکن اس کے دوسرے ڈائمنشن جو ابعاد ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر افراط تفرید سے روکنا ہے، افراط و تفرید وہی بیلنس۔ جی بے شک، اگر وہ چیز متحقق ہو گئی کہ جو اس کا اصل معنی ہے تو پھر تو تقویٰ اس کا لازمی نتیجہ ہے، وگرنہ پھر احتمالی ہے۔ یہ ایک ڈائمنشن۔ دوسرا یہ کہ اس میں لعلکم سے مراد لعلت، یہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ اس کا جو ہدف ہے، اس کی جو علت ہے وہ تقوی پیدا کرنا ہے۔ یہ صرف اور صرف نہیں ہے کہ بس وہ، اور وہ کون سا تقوی ہے کہ جس کے بعد یہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، جو باشعور ہیں، جو اویئر ہیں، جن میں اخلاقی اقدار متحقق ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے ہدایت ہے، ورنہ ان کے لیے سیلڈ بک ہے، یہ بند کتاب ہے، تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں تقوی حاصل نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے رمضان کا جو حق ہے یا روزوں کا جو حق ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے اس دنیا میں، تو رمضان اور روزے کا حق یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں، ہماری شخصیت میں تقوی آ جائے۔ اچھا، میں جو سمجھا ہوں اس ساری ہماری نشست کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ تقوی دراصل ہماری جو قلب و روح ہے اور ہمارا شعور و ارادہ ہے اور ہمارا جو ضبط و نظم ہے، اس میں کیا ایسی استعداد کار پیدا ہو گئی ہے کہ اب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، مجھے یہ نہیں کرنی، اور یہ چیز اچھی ہے، اسے مجھے اپنانا ہے۔ جیسے ایک بڑا شخص ہے، اگر یہاں پر ایک انگارہ پڑا ہوگا دہکتا ہوا تو وہ اس کی طرف نہیں جائے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، لیکن ایک بچہ ہے وہ فوراً اس کی طرف جائے گا کہ یہ کوئی چمکدار چیز ہے۔ تو یہ اگر ہم میں پیدا ہو گئی تو ہم میرا خیال ہے ابھی تک بچے ہی بنے ہوئے ہیں شاید اسلام کے لحاظ سے، بچپنے سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے ہیں، بالکل وہ میچورٹی کی طرف نہیں جا رہے۔ جی جیسا کہ قرآن نے بھی کہا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے لیے فرقان
فرقان کا معنی وہی جو آپ نے کیا، جی۔ حق و باطل میں تمیز، تشخیص، سبحان اللہ۔ حق و باطل میں تشخیص، ہر وہ شے حق ہے جو میرے کمال کا سبب میرا بنے۔ خیال ہے آپ کی گفتگو سے کم از کم ہمیں اتنا اندازہ ہو گیا کہ یہ رمضان مبارک، ماہ مبارک کے رمضان اس طرح سے گزارنا چاہیے کہ یہ استعداد ہم میں پیدا ہو جائے۔ مجھے کچھ آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کچھ نعت کی طرف جو ہے آپ کہیے جو آپ کو کہنا، بس پھر اس کے بعد ظاہر ہے اعزاز جیسی خوبصورت آواز رکھنے والا بھائی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، تو بارہا جی چاہتا ہے کہ وہ جو سما یہ باندھتا ہے تو وہ بنتا چلا جائے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، وقفے سے۔ تو بیٹا کچھ ہمارے لیے ایک بہت مشہور کلام جی کرنے لگا۔ ہاں یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، زمانہ دھوپ ہے اور چھاں ہے، بس ایک بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاں ہے، بس ایک بستی میں، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے، میرے دل میں وہ رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے، ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک جی عروج، جیسا کہ وقت بہت کم رہ گیا اور یقیناً آپ نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے اور افطار کے لیے کہنا ہے تمام مسلمین کو، میں صرف اس سے پہلے کہ آپ وائنڈ اپ کریں، ایک تو آپ بھی شکریہ ادا کریں گے اور میں بھی اپنے مہمانان گرامی کا بہت شکر گزار ہوں کہ بڑے قیمتی وقت میں سے آپ لائیو یہاں پر آئے اور ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہمارے ساتھ ہوں۔ میں اپنی بات کا اختتام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اس دعا کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مسلمان اور مومنین پڑھتے ہیں صحیفہ کاملہ سے، کہ جو امام کی
ماہ مبارک رمضان کے استقبال کی دعا ہے، اس میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت تعبیر جو ہم نے آج اس کا ذکر بھی کیا کہ آپ فرماتے ہیں، صرف اس کا ایک ٹکڑا میں بیان کر رہا ہوں کہ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور اس ماہ مبارک رمضان کے چاند کے تمام ہوتے ہوتے ہمارے گناہوں کو بھی محو کر دیں۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے کہ چاند بھی ختم ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے، ہمارے گناہ بھی جو ہے، اور اس کے ایام کے گزرتے گزرتے ہمیں تمام صعوبتوں سے نکال لے، یعنی یہ گناہ بھی جو ہے یہ صعوبت ہی ہیں، تاکہ یہ مہینہ اس عالم میں تمام ہو کہ تو ہمیں تمام خطاؤں اور گناہوں سے آزاد کر چکا ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے میں اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم کروں گا۔ مہمانان گرامی کا شکریہ، آپ اب ناظرین آپ لوگوں کا بے حد شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی۔ مولانا صاحب سے کل بھی ملاقات ہوئی اور اتنی ماشاءاللہ جامع اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ بات تو بہت سے لوگ کرتے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بات جو ہے وہ تاثیر رکھتی ہے، جن کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے اور دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ یہ پھر بھی ہم ان سے استفادہ کریں، درخواست کریں گے کہ پھر بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بے شک بے شک۔ یہ دوسرا روزہ جو ہے یہ یہاں وہ کر رہے ہیں اور یہ بہت سعادت کی بات ہے، اگرچہ یہ پروگرام طویل ہونا چاہیے تھا اس کا دوران، کیا ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میں آخر میں بس یہی بات کہنا چاہوں گی اور یہ بات کہہ کے اختتام کروں گی اپنی آج کی اس ٹرانسمیشن کو، جو نہ میں کوئی عالم ہوں، آبویسلی میری کیا اوقات، میں تو طالب علم بھی شاید اس طرح سے نہیں ہوں، ابھی پہلی سیڑھی پہ کھڑی ہوں۔ اللہ کی ذات مجھے توفیق دے کہ میں وہ سمجھ سکوں جو اللہ کی ذات اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے، مگر وہی بات کہ کوشش ضرور ہے اور کوشش جاری ہے اور وہی جاری و ساری رہنی چاہیے۔ اللہ کوشش کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو باتیں مجھے یہاں پر جو اسکالر اور جو عالم دین یہاں پر موجود تھے اور جس طرح سے عابدی صاحب نے بڑی خوبصورت احادیث بیان کرتے ہوئے بیان کی باتیں، تمام چیزیں، اس سے میں نے یہ اخذ کیا، ایک مثال میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی ٹو انڈرسٹینڈ تقویٰ، بیسکلی یہ کانشیسنس ٹو پروٹیکٹ آور سیلز یہ ہے کیا۔ اگر ہم بالکل ایک جیسا حصہ لے لیں، دو حصے لے لیں زمین کے، اور وہ دونوں حصے زرخیز ہوں، ان دونوں حصوں کے اوپر ایکول دھوپ آتی ہو، ان دونوں حصوں کو ایکولی پانی ملتا ہو، ہر چیز ایک سی ہو، اور ایک کے اندر بیج بو دیا جائے اور دوسرے اس زمین کے حصے میں بیج نہ بویا جائے، اور پریکٹس وہی کی جائے کہ ہم روزانہ پانی بھی لگاتے ہیں، کھاد بھی ڈال رہے ہیں اور ہر چیز، تو آپ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ جہاں پہ بیج بویا گیا تھا وہاں پر ایک پودا نکلا ہے، یا جو بھی جس چیز کا بھی جو درخت نکلا ہے یا پھول نکلا ہے، جو بھی وہ نکلے گا اور وہ پنپے گا۔ آن دی ادر ہینڈ جہاں پہ وہ تمام چیزیں موجود تھیں اور بیج نہیں لگایا گیا تھا، وہ ادھر سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم نے وہ پورا عرصہ جو گزارا، چاہے 1 مہینہ یا 2 مہینے، وہ ایکسرسائز کے گزرے۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے اندر، ہمیں اپنی شخصیت کے اندر تقویٰ کا بیج بونا ہے۔ اگر یہ تقوی کا بیج بو دیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد ایک ایسا پودا، ایک ایسا درخت نکلے گا کہ جو کہ بہت بلند بھی جائے گا، اور آف کورس ہم دعا کرتے ہیں کہ ایک ایسا ہمارے دلوں میں، ہمارے وہ پھول ہمارے دلوں میں تقویٰ کا کھل جائے کہ جس کی جو کہ حق ہے رمضان کا، اور جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ یہ تقاضا کرتا ہے رمضان کا مہینہ کہ ہم اس تقویٰ کو اختیار کریں۔ تو بس امید یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تقویٰ کے مفہوم کو، اس کے اصولوں کو، اور کس طرح سے وہ اختیار کرنا ہے اور کن کو فالو کرنا ہے۔ یاد رکھیے زندگی میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے، ایک وہ جو حق پہ ہوتے ہیں اور ایک وہ جو حق پہ نہیں ہوتے۔ جب آپ حق والوں کے ساتھ، سچ والوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، صابروں کے ساتھ، صادقوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو آپ کا رستہ صراط المستقیم ہو جاتا ہے، جس کی ہم دعا کرتے ہیں نماز میں کہ اللہ کی ذات ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے کے اوپر کہ جس پر تو نے انعام کیا، ان بندوں کے راستے کے اوپر جس پر تیرا انعام ہو گیا۔ ہم اسی دعا کے ساتھ اختتام کریں گے اس خصوصی ٹرانسمیشن کا کہ ہمیں انعام یافتہ ان عظیم لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں نہ صرف رمضان میں بلکہ آنے والے جو 11 مہینے ہیں اگلے سال تک تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق ہمیں دے۔
دعا کیجئے, آمین کہیے. کیا پتہ آپ میں دیکھنے والے کسی کہے ہوئے آمین کی جو دعا, جو میرے منہ سے نکلی ہوئی دعا ہے, آپ کی کہی ہوئی آمین اللہ قبول کر لے. آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہیں گے, اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے, سچ کی بات کہیے, سچ کہیے اور سچ ٹیلی ویژن دیکھیے. کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. مرحبا رمضان میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رحمان و رحیم.